بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہوتا ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا۔ محنت ضرور کریں، مگر بھروسہ محنت سے زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کریں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاؤ۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے اور دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ زندگی کی تلخیاں انسان کو وقت سے پہلے سنجیدہ مزاج بنا دیتی ہیں۔ زندگی میں کام آنے والے جملے، قرآن پاک آپ کے دل کو صاف کرتا ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہی کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی پر بھی معاف نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان سب سے زیادہ محبت کر سکتا ہے وہی سب سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آئینہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ٹوٹنے پر خنجر بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بد اخلاق شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھاڑ دے، حقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ تقدیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے کمتر آدمی پر نظر ڈالو اور اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، اسی طرح ممکن ہے تم اللہ کی نعمت کو بہتر دیکھ سکو۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا تھا: جنازہ کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا اور چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا۔ نصیحت: سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر لعنت کرنے میں ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اس کو جان سے مار ڈالنا۔ فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم: حریر اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان برتنوں میں کھانا کھاؤ، کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، جہاں درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ امت محمدیہ میں مال کا فتنہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال و دولت میں ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی جس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے، اور اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے سر کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں۔ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ عز و جل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا: ایک وہ آدمی جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ زکوٰۃ روکنے کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ بھروسہ۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔
وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کے گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اپنے اللہ کی یاد۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں، اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ غیرتیں جب زنگ آلود ہو جاتی ہیں پھر تلواریں، عورتیں، گھوڑے اور نوجوان رقص کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو اللہ کے بعد ایک ہی ذات پر اعتماد کی تلقین کرو اور وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ بانو قدسیہ۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔